بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ مدثر کا مختصر ترجمہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم کا خطاب فرمانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں کہ محب اپنے محبوب کو کن کن لفظوں سے پکارتا ہے، کن کن طریقوں سے اور کن کن ناموں سے پکارتا ہے، جو اس کی کبھی اس کی زلفوں کو نام لے کے، اے پیاری زلفوں والے، اے پیاری آنکھوں والے، اے پیارے لباس والے۔ تو مختلف طریقوں سے محبوب جو ہے وہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کو پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یعنی مختلف طریقوں سے اللہ جل مجد الکریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، ندا فرماتا ہے۔ یہ طریقہ ہے جب مالک ہو کے، خالق ہو کے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کپڑوں کا ذکر، کبھی زلفوں کا ذکر، کبھی دانتوں کا ذکر، کبھی جو ہے آپ کے ہونٹوں کا ذکر، کبھی آپ کے جو ہے ہاتھوں کا ذکر، کبھی قدموں کا ذکر، کبھی چلنے کا ذکر، کبھی بیٹھنے کا ذکر، کبھی آپ کے اٹھنے کا ذکر۔ تو یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کو اپنے حبیب اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت ہے۔ یہ ایک ہمیں یہ بھی چیز جو اس سے اخذ ہوتی ہے کہ ہم بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پکاریں تو ان کے مختلف جو ہیں ان کی صفات، ان کے ساتھ ان کو پکاریں۔ ایک تو اللہ کی سنت پہ عمل ہوگا اور ایک ہماری محبت کا، غلامی کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ آپ کو آپ کے ذاتی نام سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ جو ہے آپ کے صفاتی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ کبھی جو ہے مکی، کبھی مدنی، کبھی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کسی اور صفت کا ذکر کر دیا جائے۔ کبھی آپ کو مدثر کہا جائے، کبھی مزمل کہا جائے، کبھی یاسین کہا جائے، کبھی طٰہٰ یہ کہا جائے۔ جیسے اللہ جل مجد الکریم نے مختلف طریقوں سے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد فرمایا ہے۔ تو جب وہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، ہر چیز دینے والا، حسن اس نے دیا، علم اس نے دیا، چہرہ اس نے دیا، ہاتھ اس نے دیے، قدم اس نے دیے، سب کچھ اسی نے دیا، اور پھر انہی چیزوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ندا فرماتا ہے، پکارتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور ہمیں بھی رب کریم مختلف طریقوں سے بتاتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے کیسے پیش آنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بعض اوقات جو ہے کسی صحابی کو، کسی غلام کو جو ہے وہ سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتا، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے،
مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نبی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو چاہے کوئی 10 بار بھی پوچھے، جس کی ڈیوٹی ہی پیغام پہنچانا ہے تو 10 بار کوئی پوچھے بتانا چاہیے، لیکن اللہ جل مجد الکریم کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ ایک تو یہ کہ لفظ جو غیر قوم تھی، جو دشمن تھے، جو گستاخ سے، وہ اس کو تھوڑا بدل کے رائی نہ کہتے، رائی ان کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ تو حالانکہ صحابہ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی کبھی یہ سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا رائی کہیں، یعنی معاذ اللہ استغفر چرواہا کہیں، کبھی نہیں، سوچ بھی نہیں آئی۔ لیکن ایک دوسری قوم اس سے غلط معنی اخذ کرتی ہے، تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے مومنو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اگر کبھی ضرورت بھی پیش آئے تو رائنا کے بجائے انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ دوبارہ فرمائیے۔ کتنا دیکھیں ادب رب کریم جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا سکھا رہا ہے۔ وسمع، اور پھر فرمایا کہ بار بار کہتے بھی کیوں، حالانکہ دیکھا اگر یہ آدمی دیکھا جیسے آج کل لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ تو ایک عام جیسے دوسرے نبی ایسے یہ بھی نبی اور صرف رب کا پیغام ہی پہنچانے آئے تھے، ایک وحی کا ہی تو فرق ہے نا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ صرف میرا جو ہے یہ صرف نبی نہیں، میرا محبوب بھی ہے، اس کو جو ہے بس وہ پہلے ہی غور سے سنو نا، دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب کہتا کہ آہستہ بولا کرو، یا 2 بار بولا کرو، یا تھوڑا اونچا بولا کرو، تاکہ لوگوں کو تو سنانا ہے نا، لوگوں کو ہی تو پیغام پہنچانا ہے نا، لیکن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، غلاموں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جو ہے بلا مثال و تمثیل، اگر ایک بچے کو سمجھ نہیں آتی اور ٹیچر جو ہے وہ اس کی آواز آہستہ ہے، یا وہ جلدی بول کے چلا جاتا ہے، اور وہ ٹیچر سے بچہ جو ہے طالب علم جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے یا سوال کرتا ہے، تو بڑا افسر یا ہیڈ ماسٹر اس کو بتاتا ہے بھائی تم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہیں رکھا ہوا ہے، تو تم بچوں کے دیکھو نا کیسے بولنا ہے، کیسے اس کو سمجھانا ہے، تم تنخواہ لیتے ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تو تم آہستہ بولو، یا اگر بچوں کو آواز نہیں پہنچتی تو اونچا بولو، یا اگر ان کو ایک بار سمجھ نہیں آتی تو 2 بار بولو، یا ان کو تھوڑے سمجھ نہیں آتی تو زیادہ ٹائم دو۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک معاذ اللہ استغفر اللہ صرف پیغامبر بن کے ہی آ جاتے، صرف ڈیوٹی نبھانے کے لیے آ جاتے، تو رب کو چاہیے تھا کہتا کہ محبوب اے میرے نبی بار بار بولو، یا آہستہ بولتے ہو لوگ سنتے نہیں اونچا بولو، یا تم زیادہ اونچا بولتے ہو آہستہ بولو، نہیں، بلکہ غلاموں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو رب کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی میرے محبوب کو، میرا تو محبوب ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، وہ میرا رسول ہے۔ جب میں اتنے اچھے انداز سے اس کو بلاتا ہوں، جب میں اس کو پکارنا ہوتا ہے تو کن کن القاب سے پکارتا ہوں، تو تمہیں تو زیادہ حق بنتا ہے، کیونکہ تم تو غلام ہو، تمہارا تو وہ آقا ہے، اسی کے صدقے تمہیں ایمان ملا، اسی کے صدقے تمہیں اسلام ملا، اسی کے صدقے تمہیں رب کی معرفت ملی، اسی کے صدقے یہ ساری عزتیں ملی، یہ سب کچھ اسی کے صدقے مل رہا ہے۔ کائنات میں جو چیز بٹ رہی ہے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یہ تو سب کچھ اس کے، تو تمہیں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اس کے سامنے بولو تو آواز کیسے رکھنی ہے، لہجہ کیسے رکھنا ہے، بولنا کیسے ہے، گنواروں کی طرح نہیں بولنا۔ تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اور پھر لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے۔ اسی سے پھر سارا آگے سلسلہ چلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنے گھر میں کی، پھر سارے قریش والوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، پھر وہاں آپ نے جو دعوت دی تھی وہ پھر کوہ صفا پہ لے گئے تھے، پھر وہاں جا کے دعوت دی۔ تو یہاں سے دعوت کا جو تھا وہ یعنی آغاز ہوا تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، کمر ہمت باندھیے، اور جو ہے تیار ہو جائیے، اور پھر لوگوں کو چونکہ آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، پھر لوگوں کو ڈر سناؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ جو نذیر جو ہوتا ہے، اصل میں نذیر کا معنی ہوتا ہے کہ آنے والی چیزیں جو ہیں ان سے ڈرانا،
جیسا کہ آپ کے یعنی القابات میں سے، آپ کے ناموں میں سے رب کریم نے آپ کو مبشر فرمایا، نذیر فرمایا۔ مبشر وہ ہے آنے والی چیزوں کی خوشخبری دینا، بشارت دینا، جو اچھی چیزیں قیامت کے بعد، زندگی میں، قبر میں، حشر کے بعد جو کچھ اچھی چیزیں امت کے لیے رب کریم نے رکھی ہوئی ہے ان کا بتانا، تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ آنے والی چیزیں جو ہیں، یعنی غیب کی خبریں جو ہیں، اچھی چیزیں وہ بتانا، اور نذیر وہ چیزیں جو امت کے لیے جو ہے ان کے عذاب کا باعث بننے والی ہیں، یا ان کی تکلیف کا باعث بننے والی ہیں، یا ان کی کسی اور چیز، تو ان کو فرمایا وہ یہ نذیر ہیں۔ آنے والی ہر چیز اچھی بتائیں تو مبشر ہیں، اور اگر وہ بتائیں جس سے کسی امتی کا نقصان ہونے والا ہے، اس کا دین کا نقصان ہے، اس کی دنیا کا نقصان ہے، اس کی آخرت کا نقصان ہے، اس کی اولاد کا نقصان ہے، اس کے مال کا نقصان ہے، اس کی صحت کا جو بھی ہے، تو وہ نبی کریم بتائیں تو اس کو نذیر کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کو ڈراؤ آنے والی چیزوں سے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اٹھو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تیار ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بولو، اپنے رب کی تکبیر بولو، رب کا ذکر کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو یعنی دعوت دی، ڈر سنایا، لوگوں کو کہا لوگوں آؤ، اگر میں یہاں کھڑا ہو کے، آپ کھڑے ہو گئے کوہ صفا پہ، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو ادھر، آپ کے سارے چچے بھی موجود تھے، سارے دوسرے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں کوئی ایک لشکر ہے، 1 2 10 نہیں، ایک لشکر پورا ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مان جائیں گے۔ دیکھو ہے تو نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوہ صفا پہ بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں آج جو جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، وہ جا کے دیکھتے ہیں کتنی بڑی پہاڑی ہے صفا کی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ نیچے کھڑے ہیں اور چھوٹی پہاڑی ہے دوسری طرف سے نظر، اوپر کھڑے ہو کے اب دوسری ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں اگر میں کہوں کہ کوئی ایک لشکر پورا تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ مان جائیں گے۔ پھر دیکھا، دیکھا کوئی چیز ہے تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں کہوں تو مان جاؤ؟ کہا مان، جب ہے نہیں تو مان کیسے جاؤ گے؟ تو سب نے بھیا کی زبان کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ، یہ پہلی جو آپ نے تبلیغ کی تو اس میں ان سب نے یعنی یہ متفق علیہ کہا ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی، آپ کی زبان جھوٹ نہیں، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی نبی نہیں ماننا وہ کہہ رہے، لیکن افسوس کیا کیا جائے کہ آج اسی نبی کی امت جو ہے وہ ان کی امت کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو سچا نہیں مانتے، ان کے دوست بھی ان کو کہا یہ تو یار اکثر جھوٹ بولتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں کہ والد صاحب کبھی کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، باپ بھی کہتا ہے بیٹا تو جھوٹ بہت بولتا ہے۔ یعنی اپنے جس کے گھر والے جس کو سچا نہ کہیں اس کو لوگ کیا سچا کہیں گے؟ ہماری جو ہے اکثر عام طور پہ ہم بعض اوقات مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ بن جاتا ہے جھوٹ بولنے کا۔ تو اس نبی کا امتی ہو جس کو کوئی دشمن، بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ نہ کہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدل تو ہو سکتا ہے، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک حدیثی میں ہے آیات المنافق ثلاثہ وفی روایت اربع، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ دوسری حدیث میں ہے اذا خاصم شاتم، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اب فرمایا جس میں ان میں سے ایک چیز ہے اس میں منافق کی نشانی ہے، جس میں چاروں ہیں وہ پکا پورا منافق ہے، یعنی عملی منافق ہے۔ تو اب ہم اگر اس حدیث کو دیکھیں اور غور و فکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں کہ جنہوں نے ڈرایا جھوٹے کے ساتھ کیا ہوگا،
امانت میں خیانت کرنے والے کے ساتھ نذیر ہیں نا آپ، امانت کے ساتھ جو خیانت کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو وعدہ خلافی کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اس حدیث شریف کو، کیا ہم میں یہ چاروں چیزیں موجود نہیں ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم بات بات پہ جھوٹ نہیں بولتے، ابھی آیا کل آیا پرسوں آیا، ابھی دیتا ہوں کل دیتا ہوں پرسوں دیتا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بعد میں آدمی فون کرتا ہے، پوچھتا ہے یار تو نے وعدہ کیا، او ہو گیا بس، بلکہ مثل بن گئی، شعر بن گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے، جو کسی کافر سے وعدہ کر لیں تو 3 دن تک وہاں کھڑے رہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، جب تک آئے گا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ اور جس کو کافر جو ہیں ساری عمر جھوٹا نہ کہہ سکے، جس کی زبان سے جو نکلی وہی ہو گیا، اور کبھی آپ نے حقایتاً جھوٹ نہیں بولا، کبھی مروتاً جھوٹ نہیں بولا، کبھی مزاحاً جھوٹ نہیں بولا، تو اس نبی کی امت آج کس یعنی گڑھے میں گر گئی ہے کہ اس کی امت میں سے سچ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، پورا حدیثی میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے اور وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ اب وہ پیسے لے کے تاجر تھا، تجارت کرنے چلا گیا۔ اب وہ جب وعدے کا دن آیا تو کافی دور تھا، ذہن میں آ کے میں نے وعدہ کیا تھا، میں تو پہنچ نہیں سکتا، کیا کروں، بڑا پریشان ہوا۔ یہ کہ اس نے جب اس آدمی سے پیسے مانگے نا تو کہنے لگا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کوئی جو ہے ضامن پیش کریں کہ آپ پیسے واپس دے دیں گے۔ کہا ہم فلاں دن دے دوں گا۔ کہا کوئی ضامن، کہا مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میرا ضامن کون بنے گا؟ میرا ضامن اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کو ضامن پیش کرتا۔ آج ہم بات بات پہ قسم نہیں اٹھاتے، بات بات کے اوپر رب کو اپنا گواہ نہیں بناتے، بات بات پہ ہم رب کو ضامن نہیں بنا۔ اللہ کے لیے یہ کام کر دے، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں اللہ کے واسطے تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ ضامن ہے، تو وہ بھی مومن اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ اکبر، تو اتنا بڑا ضامن لے آیا، اللہ کو ضامن لے آیا، اچھا جا میں تجھے دیتا ہوں۔ جتنا اس نے مال مانگا اس نے دے دی۔ تاجر تھا، تجارت کرنے چلا گیا۔ اب جب وہ وقت آیا، دن آیا، 1-2 دن پہلے اس نے سوچا کہ فلاں دن کا وعدہ ہے، میں نے اپنے رب کو ضامن بنایا ہے، اگر میں نہ پہنچ سکوں، ایک تو وعدہ خلافی ہوگی، ایک یہ کہ لوگ رب کے نام کو یا رب کی ذات کو آئندہ سے جو ہے اس کو ضامن نہیں مانیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی جیسے وہ حدیثی میں ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی چوری کر رہا ہے، کہا ارے رب کی زمین پہ رہ کے چوری کرتا ہے، تو اسے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب دیکھ رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ چوری کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ فرمایا میری آنکھوں نے جھوٹ بولا ہے، میری آنکھوں نے جھوٹ بولا ہے، تو نے چوری نہیں کی۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا، یہ انبیاء اولیاء کا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تب اس نے سوچا کہ کیا کروں، میں نے اللہ کو ضامن دیا ہوا ہے تو میں پہنچ نہیں سکتا، تو اس نے ایک بانس خریدا، بانس خرید کے اس کو درمیان میں سے خالی کیا، خالی کر کے دینار ہوتے تھے سونے چاندی کے، آج کل کی طرح جو تھے کاغذ کے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو اس نے اس میں بانس میں جو ہیں وہ دینار بھرے اور اس کو دونوں طرف سے ڈاٹ لگا کے بند کر کے سمندر میں رکھ دیا۔ کہا یا اللہ، تجھے میں نے ضامن بنایا تھا، اب میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، مرور زمانہ کے لحاظ سے وہ کہاں میں کہاں، تو یہ امانت میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سمندر میں جو تھا وہ تیرنے لگا، بانس حسن اتفاق کہ وہ آدمی سمندر پہ دوسری طرف، سمندر کی دوسری طرف وہ آدمی جو تھا وہ
مچھلیاں پکڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، شکار کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہ بانس اس کے پاس چلتا چلتا چلے گا، وہ بانس کو ادھر دھکیلے، وہ پھر بانس آ جائے، وہ ادھر دھکیلے، وہ پھر بانس آ جائے، وہ تنگ آ گیا کہ یہ بانس جان ہی نہیں چھوڑتا، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کو کام لگائیں گے، کسی جگہ کام لے آئیں گے، نہیں تو خشک ہو جائے گا تو اس کو جلائیں گے۔ اب جب گھر گیا، اس کو رکھا، این وہ وقت جب وہ وعدے کا وقت آیا، اس کو یار ایک آدمی پیسے لے گیا تھا اور رب کریم کو اب وہ گواہ بھی بنا کے لے گیا تھا، اس نے ضامن بنایا تھا رب کریم کو، لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں، نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی بندہ بشر آیا، نہ کوئی قاصد آیا، تو کیسا لوگ ہے، کیسے آدمی ہیں کہ اللہ کو ضامن دے کے نہیں پہنچتے۔ تو جب اس نے وہ بانس جو تھا وہ چیرا تو اس میں سے وہی درم و دینار نکلے اور رکا نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کو ضامن بنا کے یہ تجھ سے پیسے لیے تھے، وعدہ کیا تھا، میں پہنچ نہیں سکتا، میں تیری امانت رب کے سپرد کرتا ہوں، وہ تجھے پہنچا دے گا۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں اور ایک طرف ہم لوگ ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں، قرآن ہمارے گھر میں، قرآن ہماری زبانوں پہ، لیکن قرآن کی قسم، بات بات پہ قرآن کی قسم، بات بات پہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم جو ہے اٹھاتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس جھوٹ کی فَأَنذِرْ، ان کو ڈرائیے میرے محبوب، اللہ کی مخالفت کا کیا ہوگا۔ جو اللہ کی مخالفت کرے گا، توحید کی مخالفت کرے گا اور اللہ کی رسولوں کی، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے وہ امانت میں خیانت کا مسئلہ ہے، پھر گالی گلوچ، یہ تو ہماری آج کل کی ایسی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ بھی ہو تب بھی گھر میں، باہر میں، بچوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، رائیوں کو، جاتے ہوئوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، گاڑیوں کو، درختوں کو، ایسے ہی گاڑی پاس سے گزر کے گاڑی کو کوئی جانور اڑ کے، پرندہ اڑ کے چلا گیا، پرندے کو گالی، دوست کو گالی، بلکہ مذاق مذاق میں گالی۔ غصے کا تو مسئلہ ہی، غصے میں تو آج کوئی کسی مذہبی لیڈر کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو دیکھ لیں، کسی پیر کو دیکھ لیں، کسی مولوی کو دیکھ لیں، اور پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے پھر یہ کہاں پہنچتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں تو توبہ توبہ، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انسان جو ہے یہ وہی ہے، یہ وہی زبان ہے جس سے یہ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا، جس سے یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، جس سے یہ اللہ کو نعرے مار رہا تھا، جس سے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، جس سے یہ صلاۃ والسلام، یہ وہی زبان ہے جس سے یہ بار بار اتنی بکواس کرتا ہے، اتنی گالی کرتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے کہ پھر کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں جی نعت پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ کیسے آئے بھائی؟ اس کو تو ہم نے اتنا گندا کر لیا ہے، جھوٹ بول بول کے، گالی گلوچ کر کر کے، تو یہ کیسے اس کو اچھی چیز لگے؟ بیمار آدمی ہو جائے تو کب دودھ کی بھی مزہ کب آتا ہے، میٹھے پھل کا بھی مزہ کب آتا ہے؟ جب تندرست ہوگا تو ہر چیز کا مزہ آئے گا، وگرنہ بیمار ہو تو کسی چیز کا زبان پہ مزہ نہیں آتا۔ میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے کیونکہ زبان خراب ہو گئی ہے، بیماری کی وجہ ہماری زبان خراب ہو گئی ہے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے، اور گالی گلوچ کی وجہ سے۔ تو رہے محبوب، ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔